اساتذہ کرام، آزمائش اور تلاش و جستجو بچوں کو تفتیش، مشاہدے، تخلیق، مباحثے، تنقیدی سوچ، زمرہ بندی، تجزیہ کرنے، دلائل پیش کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی سمت حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ EVS کی نصابی کتابوں میں ایسے بہت سے تجربات ہیں جس میں بچے اپنے طور پر سرگرمیاں انجام دے سکتے ہیں اور اپنے مشاہدے سے سیکھ سکتے ہیں۔ 5ویں جماعت کی نصابی کتاب میں پانی پر تجربات کے عنوان سے ایک سبق میں ہمیں یہ سرگرمیاں مل سکتی ہیں، جیسے کیا چیز تیرتی ہے اور کیا ڈوبتی ہے، کیا گھل جائے گا اور کیا نہیں گھلے گا، پانی کہاں چلا گیا۔ آپ بچوں کو سامان فراہم کر کے یا انہیں مشورہ دے کر کہ وہ کس طرح اسے حاصل کر سکتے ہیں، بچوں کو سرگرمیاں انجام دینے میں سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ اس طرح کی سرگرمیاں انجام دینے کے مقصد سے بھی واقف ہوں گے۔ بعض مرتبہ یہ بھی ممکن ہے کہ بچے اس سے بھی زیادہ کام انجام دیں جتنا کہ ان سے کہا گیا ہے، اور کچھ ایسے دلچسپ مشاہدات آپ کے سامنے پیش کریں جس سے مزید تحقیقات کے امکانات پیدا ہوں۔ آپ کو صرف ان کی توجہ اس طرف مبذول کرنے اور ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں بھی ضرورت ہو انہیں مزید تلاش و جستجو کے لیے تحریک دی جانی چاہیے۔ دوستو، بہت سادہ سی سرگرمی کے ذریعے ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ تجربات اور سرگرمیوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں اہم بات یہ نہیں ہے کہ سرگرمی کو انجام دینا ہے، اہم بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے سرگرمی کو کس طرح سے انجام دیا جانا ہے۔ سرگرمیاں اور تجربات بچوں کو اپنے طور پر سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ موقع انہیں تلاش و جستجو اور تجربے کے مواقع فراہم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سرگرمی طلباء کے لیے کتنی اہم ہو سکتی ہے اور وہ اس چھوٹی سی سرگرمی سے اپنی کتنی مہارتوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے طلباء عام طور پر اپنے ارد گرد موجود کئی چیزوں سے آشنا ہوتے ہیں۔ وہ روزانہ اسکول بھی آتے ہیں اور اسکول میں اپنا ٹفن باکس بھی لاتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے گھر پر بھی انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس ڈبے میں کچھ گرم کھانا رکھا گیا تھا اس کے ڈھکن پر اندر کی طرف پانی کے کچھ قطرے آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہم ایک ٹفن کے ڈبے کے اس ڈھکن کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹفن میں کچھ کھانے کی چیزیں رکھی گئی تھیں اور اس ڈھکن پر آپ پانی کے قطروں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ پانی کے قطرے ہیں اور کچھ تیل کے بھی۔ تو بچے اس طرح کی روزمرہ زندگی کی مثالوں سے خوب واقف ہیں۔ اس سادہ سی مثال کو ان میں یہ تجسس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ طلباء کے درمیان عمل کی کچھ مہارت کو فروغ مل سکے۔ کیسے؟ آئیے اس مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس مقصد کے لیے آپ اپنے طلباء سے اس سادہ سی سرگرمی کو انجام دینے کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سرگرمی کے لیے ہمیں تیل، دودھ، پانی، شہد اور لئی کی ضرورت پڑے گی، اور یہ رقیق نہ بھی ہوں تو اپنے آس پاس سے کوئی بھی رقیق لے سکتے ہیں۔ اس سادہ سی سرگرمی کے لیے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سا قطرہ تیز دوڑتا ہے، یا بچوں میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ اسے قطروں کی دوڑ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں کہ طلباء اس سرگرمی کو کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ ایک بار پھر اساتذہ کو یاد دلا دوں کہ جہاں تک ممکن ہو یہ سرگرمی انہیں انجام نہیں دینی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ قطرے کس طرح ایک دوسرے کے خلاف دوڑتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہم تیل کا ایک قطرہ لیں گے۔ اس تیل کے قطرے کو ہم بہت دھیان سے اس ٹائل پر رکھیں گے۔ ٹائل کی جگہ کوئی عام اسٹیل کی پلیٹ یا کسی بھی سطح کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دودھ کا ایک قطرہ اور پانی کا ایک قطرہ۔ اب آپ بچوں سے کہیے کہ وہ پلیٹ کو تھوڑا سا جھکائیں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون سا رقیق تیزی سے دوڑتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رقیق چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر طلباء کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ کچھ رقیق تیز کیوں دوڑتے ہیں جبکہ دوسرے رقیق کی رفتار کم ہے۔ اگر ہم ان قطروں کی رفتار کا مقابلہ شہد کے قطرے کی رفتار سے کریں تو یقیناً وجوہات مختلف ہو جائیں گی۔
تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے طلباء کو کسی سادہ سی سرگرمی میں پوری دلچسپی کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں اور انہیں اپنے ذہن میں بہت سے سوالات جمع کرنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ قطرے دوڑتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کئی مرتبہ پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن شاید تیل یا شہد کو نہیں۔ اس مرتبہ ان کے ذہن میں یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ایسے دوسرے رقیق ان کے ارد گرد موجود ہیں جو کہ دوڑ بھی سکتے ہیں؟ ان کے دوڑنے کی رفتار کیا ہے؟ تو ایسے کچھ سوالات ہیں، لیکن اس کے ساتھ بچوں کے اس سادہ سے تجربے کے ذریعے ہم کن مہارتوں کو فروغ دے سکتے ہیں؟ جب ہم انہیں کسی صورتحال کا سامنا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اور جب ہم اس طرح کے سادہ سے تجربے یا سرگرمی میں انہیں وابستہ کرتے ہیں تو کس طرح کی مہارتوں کا فروغ ہوتا ہے؟ پہلی بات ان کی مشاہدے کی مہارت کا فروغ ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ پانی کو دیکھا ہوگا اور بلا شبہ دودھ بھی، لیکن اس مرتبہ جب وہ ان قطروں کی دوڑ کرا رہے ہیں اور وہ بھی دلچسپی کے ساتھ، تو وہ انہماک کے ساتھ ہی مشاہدہ کریں گے، رقیق کا پانی کے طور پر، دودھ کے طور پر اور تیل کے طور پر۔ تو اس طرح مشاہدے کی مہارت کا فروغ ہوا۔ تو یہ تجربہ جب وہ انجام دیں گے تو کئی اور مہارتوں کے تجربات سے بھی گزریں گے۔ ان کے ذہن میں کچھ اور سوالات بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان سوالات کا جواب جاننے کی کوشش میں اس سرگرمی کو انجام دیں گے۔ ان کے ذہن میں ایک تفتیش سی پیدا ہوگی، وہ حاصل کی گئی معلومات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر اس معاملے میں وہ یہ تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پانی کیوں ایک خاص رفتار سے دوڑا جبکہ تیل نہیں دوڑ پایا۔ تو اس طرح کی سرگرمیاں انہیں اپنے آس پاس کے تجزیے کا یا اپنے سامنے رکھی چیزوں کے تجزیے کا یا انہیں درپیش کسی حالت کے تجزیے کا امکان فراہم کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مشاہدات کو ریکارڈ کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو اس طرح معلومات یا اعداد و شمار کو ریکارڈ کرنے کی مہارت کا بھی فروغ ہوا۔ بلا شبہ وہ کوئی مفروضہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ یہ سوچنے کی کوشش کریں گے اگر 3 قطروں کو تھوڑی تھوڑی دوری پر رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا، اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا قطرہ تیز دوڑا۔ تو ان کے ذہن میں کوئی قیاس آئے گا، وہ اپنے ذہن میں کوئی مفروضہ قائم کریں گے، اور اس طرح اس سادہ سی سرگرمی کے ذریعے ان کی اس مہارت کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ آخر میں وہ کوئی نتیجہ برآمد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے دوستو، طلباء کو کبھی پہلے سے موجودہ حل مہیا مت کرائیے۔ انہیں اپنے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ہمیشہ ترغیب دیجیے کہ وہ خود کوئی نتیجہ نکال سکیں، اور بعد میں جیسی ضرورت ہو تو آپ ان کے جواب کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک اور چیز جو ہمیں اس موقع پر ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، ابتدائی جماعت کے طلباء کے لیے EVS کی تدریس کے دوران تعریفیں، سائنسی اصول، سائنسی قوانین یا تھیوری نہیں پڑھانی ہے، جیسا کہ ہم چھٹی جماعت کے بعد سائنس کی تدریس کے دوران کرتے ہیں یا جسے ہم اعلیٰ ابتدائی سطح کہتے ہیں۔ تو اس سطح پر تعریفوں کو یاد کرانے سے گریز کرنا بہتر ہے، اور یہ بھی کہ اس موقع پر ابتدائی جماعت کے طلباء کے لیے تھیوری یا اصول یا قوانین کا کوئی مطلب نہیں بنتا اگر ہم انہیں اس طرح کی ایک سادہ سی سرگرمی انجام دے کر رفتار کی تعریف بتانے کی کوشش کریں یا انہیں کوئی فارمولہ دینے کی کوشش کریں یا کمیت یا رفتار کے درمیان کوئی تعلق بتانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کے بجائے اگر ہم انہیں صرف اس بات کا موقع فراہم کریں کہ وہ اپنے طور پر سمجھ سکیں، اپنے مشاہدات کی بنیاد پر نتیجہ اخذ کر سکیں، تو یہ تفہیم بہت عرصے تک قائم رہے گی، اور اس طرح ان کے لیے ایک بنیاد قائم ہوگی۔ اور ماحولیاتی مطالعے کی تدریس حقائق اور قوانین کی تدریس نہیں ہے، جبکہ اس مخصوص مضمون ماحولیاتی سائنس کے لیے انجام دی گئی سرگرمی کا اپنا ایک مخصوص مقصد ہے۔ اس مرتبہ ہم طلباء میں کچھ مہارتوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس طرح یاد کیے بغیر بھی مہارتوں کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک سادہ سی سرگرمی ہے جو کہ طلباء کے مابین دوسری کئی مہارتوں کے فروغ میں معاون ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔